وصلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل جو ہم اس کا جو سورہ آل عمران کا 17 اور 18 اس میں دیکھے تھے کہ آخر میں جو بات بتائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا گیا کہ جو ہے منافق تھے، ان کا نفاق دل کے زبان پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے مسلمانوں کو گندے لوگوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے کہ منافق چھٹ گئے۔ اور ابھی ان سے جو ہے جو لوگ بچے ہیں ان کو درگزر کیجیے اور ان کو معاف کر دیجیے، ان کے ساتھ جو ہے رائے مشورہ کیجیے، مشورے کے بارے میں تاکید تھی، مشورہ دیجیے، پھر ایک بات پر تمہارا دل جم جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی ہماری جو ہے اجتماعی زندگی جو ہے مسلمانوں کی سماجی زندگی کے لیے بہت بڑے بڑے احکامات ہیں، اس پر ہم کو بہت سیریسلی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی، جس کی کوئی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وراء الورا وراء الورا وراء الورا اس کی ذات ہے۔ اب اتنی بڑی ہستی جو ہے بڑی بڑی باتیں بہت سادے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو بھی کرے تو بہت زور زور سے چلا کر بولیں گے تجھے ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ماروں گا، گالی بھی دیں۔ وہی اگر ایک بڑا آدمی ہم کو خالی کیا بولے گا، تجھے دیکھوں گا میں نے تو مہنگا پڑے گا، اتنا بھی بولے تو ہم جو ہے گھبر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بولنے کا انداز بھی ایسا، اللہ تعالیٰ چڑ کر غلط الفاظ اختیار کر کے نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے وہ سہج بول جانا، لیکن ہم اس کو سہج نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیان فرما رہا ہے کہ تم جو ہے مشورہ لیا کرو ان سے، نبی کو بیان فرما رہا ہے۔ اور مشورہ لینے کے بعد بھی جو ہے آپ کا دل اگر کسی بات پر ٹک جائے تو پھر تم اللہ پر توکل کرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر جو ہم دیکھیں جو ہے بیان فرمایا گیا ہے کہ پیسوں کے بارے میں جو ہے مال جو جمع کرنے کے بارے میں تم جو ہے ایسا مت سمجھو جو اللہ کے راستے جو ہے مال جمع کر رہے ہو، تمہارا مال اچھا ہے تمہارے لیے، نہیں بلکہ تمہارے لیے بل ہوا شر لکم، بلکہ مال تمہارے لیے بہت برا ہے، اور جو ہے وہ ضرور عنقریب چلا جائے گا۔ مال جو ہے سونا چاندی گلے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو جمع کر کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ تمام کی تمام وراثت اللہ کی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دینا اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کو دے کر آزمانا ہے۔ وہی بات آگے آج کی رکوع میں اس میں بھی کنٹینیو ہے کہ البتہ اللہ نے ان کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور مالدار ہے۔ جو پچھلی آیت گئی کہ اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد۔ تو یہودی کیا کرنے لگے، دیکھو وہ کیسی باتیں بیان فرما رہے اللہ کے بارے میں، اللہ کا فقیر واقعہ ہے، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، ایسا واقعہ، ہم تو اس سے غنی ہے، زیادہ اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ تمہاری بات اللہ نے سن لیا، تم ایسا کہہ رہے ہو، اور ہم جو کچھ بھی تم کہے وہ بھی ہم لکھ بھی لیا ہے، اور البتہ تم اس سے پہلے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے تم نے، اور ان سے کہا جائے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا عذاب کا مزہ چکو، یہ بہت دردناک اور جلانے والا عذاب تم کو دیا جائے گا قیامت میں۔ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، مال بچا رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، اور پھر نبیوں کو نام رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم مال نہیں مانگنے والے نبی بھی تمہارے پاس آئے تو ان کو تم نے کہاں چھوڑا، حق بات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑا سوال کھڑا کیے تھے کہ تم کو معجزے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے تھے، ید بیضا تھا، وہ ہاتھ بغل میں سے نکالتے تو چمکتا تھا، یہ معجزے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہم دیکھیں اسی سورہ کے اندر، جو ہے مردہ کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کا درد اچھا کرتے تھے، پرندوں کو بنا کر مٹی کا بنا کر اس کو پرندہ بناتے تھے اللہ کی اذن سے۔ تمہارے پاس کیا ہے معجزہ ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، تو اس کا جواب بھی آگے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سارے طیب کے نبی ہے تو تم ان کو قتل کرے، تمہارے خدا بنی اسرائیل میں ہے تو تم جو ہے تمہارا بولنا ہے جو ہے تم حق پر نہیں ہے، ضد میں ہے۔ مال نہیں مانگے ہوتے تو تم کیا چھوڑتے تھے؟ کیا تم بھی نبیوں کو تم قتل کیے ہیں؟ معجزے دکھانے کو رہے، معجزے دکھانے والے نبی کو بھی کہاں مانے؟ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ اس لیے ہے، یہ اس کا بدلہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن، یہ چکو مال جو تمہیں دیا گیا تھا، یہ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو ہے
یہ مال جو اس کا توپ بنا کر ڈال کے کہا جائے کہ تم کو دنیا کے اندر بچایا ہوا مال ہے، یہ جلانے والا عذاب ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ آیت ہے جلایا جائے گا مال سے، اور کہا جا رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے تم نے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جلانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، ظلم کرنے والے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے ہمارے کچھ بڑے بڑے پاپولر مولانا لوگ ابھی ہمارے اندر آئے تھے کہ لاکھ لوگ، لاکھ 50,000 20,000 کے مجموعے میں بیٹھے تھے، اور ان کی ویڈیوز جو ہے نا 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ جو ایسی قسم کی اسکیم بانٹ رہے ہیں مسلمان کو، اسکیم بانٹ کر گردے جما کر، اللہ ظلم کرنے والا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں کا مطلب اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرنا۔ اب یہ آیت دیکھو کیسی ہے، کل بھی گئی تھی آیت، اس کی پہلے بھی گئی کہ تم سے ان سے کہا جائے گا کہ چکو مزہ، یہ جو ہے توپ بنا کر ڈالا جائے گا، اور چکو مزہ، اور ذوقوا عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ چکو، یہ اس لیے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کمائی بھیجی تھی، کما کر برائی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ناانصافی نہیں کرنے والا ہے۔ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہاں پر بتا رہے گا اللہ سختی ہے، تمہیں معاف چھوڑا نہیں جانے والا، تمہارے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ناانصافی، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، یعنی تم اگر سمجھو 1000 سال جلنے کا گناہ کیے رہے گے تو 1001 سال نہیں لگیں گے اللہ تعالیٰ۔ نچلے جنت کی، نچلے درجے کی، وہ سمجھو نچلے درجے کی جہنم کا، اگر کم درجے کی جہنم کا گناہ کیا رہے گا تو زیادہ درجے کے گناہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ زیادہ درجے کی جنت کے اعمال کیا رہے گا تو کم درجے کی جنت میں ڈالیں گے، اس سے آگے کی جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اس کو کہا جا رہا ہے اللہ سبھی ظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اب یہ جو ہے مطالبہ کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قربانی کا ایک آگ کی قربانی کا ان کے اندر ایک رواج تھا، ایسا بنایا گیا تھا، ایسا تھا، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹوں کی جو قربانی قبول ہوئی تھی، 2 بیٹے جب حابیل اور قابیل کی، اس وقت کیا نشانی تھی قربانی قبول ہونے کی؟ قربانی کاٹ کر رکھنے کے بعد اوپر سے آسمان سے آگ آ کر سکھاتی تھی، تو اس میں سمجھ جانے کہ اللہ نے قبول کی، تو اس کی وجہ سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا۔ پھر بعد میں سے بھی وہ ان کے اندر ایسا رواج بن جائے کہ نبی اگر رہیں گا تو نبی جو ہے آ کر حرم کے اندر، یا ان کا جو یہ تھا قصر سلیمانی یروشلم میں، وہاں پر نبی قربانی رکھنا، پھر وہ قربانی اوپر سے آسمان سے آگ کھائیں گی تو سمجھنا اس کو نبی مانیں گے، ایسا رواج بنا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، کچھ انبیاء کو انہوں نے جیت کر کے کنڈیشن رکھی تھی تو اللہ نے ان کی طرف سے لیا تھا۔ ان کے اندر ایلیا بول کے نبی تھے، ان کا قصہ جو ہے بائبل کے اندر مشہور ہے، ان کو بہت مطالبہ کرے تھے۔ وہ جو ہے اس وقت کا بادشاہ اتنا دور، اسلام سے دور چلے گئے تھے وہ، کہ وہ نبی آ کر اب حق بات بتانا شروع کر تو بادشاہ کو برا لگنے لگا، ظلم کرنے والا تھا، مال بٹور رہا تھا، زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس کی بیوی کا جو ہے بہت عاشق تھا، تو قبضے وہ اس امتحان کی مطالبہ کرے، وہ امتحان دیے، وہ آگ آ کر جو ہے آسمان سے کھا گئی۔ اس کے باوجود اس کی بیوی کی بات سن کر وہ قتل کرنے کا فرمان جاری کیا، پھر وہ نبی کو جا کر جو ہے پہاڑوں پر جا کر پناہ لینی پڑی۔ تو یہ کسی نبی کے ذریعے ہوا، کسی نبی کے ذریعے اللہ نے نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کنڈیشن لگ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آگ کی قربانی لائے، اب تمہارے نبی نہیں لائے اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، ایسا بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے نشانیوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ جو تم کہتے ہو وہ بھی نشانی کے ساتھ آئے، پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے؟ یعنی جھوٹ بات، ہر بات اپنے حساب سے، ہر بار اپنے حساب سے پلڑا بدلنے کا، پہلو بدل کر بات کرنے کا۔ تمہارے اندر خود تمہارے اس سے پہلے نبی کتنے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے نشانے لے کر آئے، تم ان کو کہاں مانے؟ تو ہمارے ساتھ نشانی کا مطالبہ کیوں کرو؟ ماننا ہے تو اس کو دیکھ کر مانو، یہ سب میں بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے اس کو دیکھ کر مانو۔ نشانی جب بھی منگے مکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یہ نشانی ہے، قرآن سمجھو، اس سے ڈراؤ ان کو، اس سے بتاؤ کیا بتانا، یہ نشانی بھی ہے۔ بڑا معجزہ ہمیں پتا ہے اس کے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے معجزے دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہیں لایا، 40 سال دیکھا،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایک آیت ایک رکوع پڑھ کر ایمان لائے، تو معجزہ یہ چھوڑا تھا، اس سے بڑا معجزہ ہے تو یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان سے پوچھو تمہارے نبی اس سے پہلے کئی نشانہ لائے تھے، اور تم جو مانتے آگ کی نشانی وہ بھی نشانہ لائے تھے، تم ان کو کہاں مانے؟ ان کو بھی تم قتل کرتے تو تم سچے کہاں ہیں؟ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اگر آپ سے جھٹلائیں تو اس سے پہلے تمہارے سے پہلے بہت سے نبیوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ یہ ہوتے رہتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے رسول تھے تم سے پہلے جو نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، معجزے بھی لے کر آئے تھے، کتابیں بھی لے کر آئے تھے، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تمہیں جھٹلا رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، جھٹلایا جانے والا ہے، اور روشن کتابوں کے ساتھ آنے والے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اب یہ سب کچھ کر کے نبیوں کو جھٹلا کر جو دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم یہاں دنیا میں تو بازی دے جاؤ گے، دنیا کماؤ گے، نبی کے ساتھ حجت کر کے نبیوں کو بھی تم باتوں میں شک پیدا کرو گے، لیکن جو ہے تم کو مرنا ہے، وہاں آنا ہے، وہاں کیا کرو گے؟ کوئی بات بتائی جا رہی ہے، ہر ایک ذی نفس کو، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قبرستان میں لکھی ہوئے رہتے قبروں کے اوپر، ہر نفس کو، ہر جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی زندہ، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم کہاں بہانے بنا رہے ہو؟ تم جس کے انتظار میں، جس نبی کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو ان کو جھٹلا رہے ضد میں آ کر، کیا مرنے کا تم کو ڈر ہے کہ نہیں؟ تم دنیا تو کما رہے، لیکن دنیا میں نام بھی کما رہے، لیکن آخرت میں تم کو یہ موت کا مزہ چکھنے کا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے ملیں گے، جو کچھ یہاں کر رہے ہو ملنے والا ہے وہاں پر۔ تو کیا کر کے جاتے؟ دیکھو آج تمہارے سامنے موجود نبی موجود ہے، تم ان کو جھٹلا رہے۔ آج بھی کام کوئی دین کا جو کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عالم حق جو رہے گا میری امت کے اندر وہ نبی کا درجہ ہے ہمارے اندر، بولتے بھی ہمارے علماء بولتے بھی، اور نبی کو اگر کوئی برا بنا، عالم کو برا بنا کرے گا عرش ہلتا ہے، اسی لیے حدیث ہے۔ تو عالم حق رہنا چاہیے، سب عالم نہیں، عالم حق رہے گا، نہیں تو اللہ کے آئے تو وہ بیچ رہے ہیں، کیا بھی بتا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لاکھوں کے مجموعے میں جنت کے پاسز بانٹ رہے ہیں، کیا بھی کرو، جو حرام خوری کرو، جنا خوری کرو، کیا بھی لوٹ پٹوس کرو، سب گناہ تمہارے رسول مار کھا کر تمہارا اثر مار کھائے، امتی کہہ رہے تھے، تم کو تو چھوٹ دینا نہیں ہے ایسا۔ وہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پرورتی کے خلاف زندگی بھر لڑتے رہے، ویسی پرورتی کرنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول بولتا رہے گا تو اس کو وہاں کیا چھوڑیں گے؟ ایسے تو سب کچھ وہاں بخشا نہیں کرا تو تم یہاں کیوں جھگڑا کرتے تھے، کیوں تکلیف جھڑتے تھے لوگوں کے ساتھ؟ سب کچھ تو بھی اچھا کر رکھتے تھے نا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، وہ کہ آپ رہی تھا من اتخذ ہوا ہو الہ افانت علیہم وکیل، کہا گیا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا؟ الہ، لا الہ الا بول کر جو اللہ کو الہ ماننے کے بعد جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں انسان جو ہے اپنے نفس کو الہ بناتا معبود۔ تو اللہ اپنے رسول سے پوچھ رہے کہ تم ان کے وکیل بننے والے گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے وکیل نہیں بننے والے، اور ایسے لوگوں کے وکیل بنے گی تو ان کی وکالت نہیں چلنے والی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بننے والے نہیں۔ چھوڑو، ایک بات بتا رہا ہوں میں کلپنا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بیان خواہش نفس کی پیروی، ہم تو پورے صبح سے شام تک گھرے ہوئے۔ میں مثال دیا تھا شروع میں بھی کہ کرکٹ کی میچ کی مثال دیا تھا، اس کے باوجود بھی آج وہ معاملہ دیکھنے میں وہ بتایا تھا کہ جو ہے عزا ہو رہی ہے، لاسٹ کے 6 بال بچے، 4 بال بچے، اللہ تعالیٰ کی تقاضا ہے مسجد کی طرف، اور نفس کیا بول رہا ہے یہاں ہو۔ اگر پھر میچ دیکھے تو کس کی پیروی کرنے جیسا ہوا؟ نفس کی پیروی، نفس کو معبود بنانے کے جیسا ہے۔ الہ ہوا، وہ ہوا کے معنی نفس ہے۔ ایسے نفس کو معبود بنانے والے، نفس کی پیروی کرنے والوں کو اللہ اپنے رسول سے پوچھ رہا ہے کیا تم ان کی وکالت کر سکتے کیا؟ اس کا مطلب نہیں کرنے والے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے عقیدے بنا کر جو ہم جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے ڈھیل دی جا رہی ہے، جاؤ رسول جھوٹے قصے۔ میں یاد قاضی نگر کے مسجد میں سنا تھا ابتدا کے دنوں، جو تھے رہی ان کو یاد ہے کہ دیکھو قصہ بتا رہے، بہت بڑے آیت حضرت نے کہا مکے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی دیکھے گئے تھے، وہ نام بھی نہیں سکتے، ہو بازار کے اندر ایک آدمی کو ایسا مار رہے تھے، ادھر سے مارے ادھر جا کے گر رہا تھا آدمی، ادھر سے مارتا پکڑ کر ادھر گرا، ادھر سے مار ادھر مار رہا تھا، وہ آدمی کے پاس گرا۔ پھر وہ صحابی دیکھے جا کر دیکھے تو وہ آدمی کیا جو بڑبڑ رہا تھا، پھر نزدیک جا کے دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر کیا بڑبڑ کر کان لگا کے دیکھے تو امت بول رہے۔ اب کیا سمجھ بولو،
काबे का मक्के के अंदर का एक अहले कुरैश का एक काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके ऊपर जिंदगी भर किसी ने हाथ उठाने की जरूरत नहीं की, मैं परसों दिन बताया, किसी ने भी नहीं जरूरत की। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा रोब था, 100 जन्नती मर्द की ताकत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत समझो ऐसा कमजोर, किसी ने खड़े रहने की जरूरत की नहीं सामने। जंग के अंदर वो एक वार है तो पूरी जिंदगी में आपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। इतनी खस्ता हालत मक्का के अंदर थी तो भी जो मेरे पास रहेंगे तो दुनिया चैन से रहने वाली है, हम ईमान पर रहेंगे तो फिर कोई भी चैन से नहीं रहने वाला, हम उसको सीधा सुधारे बगैर छोड़ना। ये साजिशें चल रहे हैं हमारे साथ में। तो ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है उनको जो है बदला दिया जाएगा हर चीज का क़यामत के दिन। अल्लाह ताला बयान फरमा, हर तुम्हारे काम में बदला मिलेगा। कोई वहां पर तुम्हारी सिफारिश करने के लिए नहीं आएगा। वो 19 पुलिस था, बहुत पैसे की जरूरत थी, बोले कि मुझे मेरा घर चलना बंद हो मुश्किल है, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, आप मुझे मदद करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, दोनों बोले तो मैं देता हूँ। तो उनको भी अजब लगा, ऐसा कैसा देना चाह रहा है कि हमारे में क्यों पूछ रहे क्या है। तो अभी दोनों बोले देना है, देने की तैयार है, इसलिए क्या बोले मैं दो जाते बोले, तो दिए पैसे कुछ तो था, वो पैसे तुम्हारी मदद करे। जाने के बाद पूछे आप देना चाहते नहीं तो हमारी इजाजत क्यों बोले। तो अनु बोले कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिफारिश ऐसे करना है, कोई बंदा रहेगा किसी रसूल का, किसी नबी का आशिक रहेगा, या किसी बाबा किसी साहिब का आशिक रहेगा, नाम लेगा, बहुत अच्छे वली रहेंगे, बहुत ही रहेंगे, उनके नाम पर दुनिया में गलत काम क्या भी करता रहेगा, मालूमात नहीं, वो उसके ऊपर अब उसको तो गुमान नहीं रहा इन्होंने मेरा पार लगेंगे। नबी के बारे में आज हमारे लोग हम सोचते हैं, हमारी उम्मीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेड़ा पार लगेंगे। अब 19-20 में कुछ मामला अटक गया तो नाम लेगा, रसूल का नाम लेगा, मैं तेरे रसूल का मानने वाला था, मैं तेरे रसूल की पैरवी करता था, अल्लाह मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मेरा मामला बहुत छोटा है, रहम कर। तो अल्लाह ताला को जब रहम देगा तो बोलेगा रसूल को, नबी को, इसकी सिफारिश करते क्या तुम बगैर पूछेगा। तो नबी और रसूल भी देखेंगे। जिंदगी भर खराब, मैं भी पता है, जो जिसके साथ जिन खराब प्रवृत्ति के साथ जिंदगी भर तकलीफ उठाते लड़े, वैसे की तो सिफारिश नहीं करेंगे ना। अब देखेंगे थोड़ा 19-20 में अल्लाह बुलाकर पूछ रहा है, इसका मतलब अल्लाह देना चाहता है सिफारिश, तो सिफारिश है ऐसा बोले। दूसरा एक मामला रहेगा, जो गलत आदमी रहेगा, जो किसी बाबा के साहब के इसमें गिरफ्तार और कुछ भी काम कर रहा है बाबा खुश करने के लिए, जो इस शरीयत में जिसकी सनद नहीं है, नबी के इसका आशिक खुद को कह रहा है, लेकिन नबी किसी इसकी साबित ने ऐसे काम कर रहा है नबी के नाम पर, खुद को समझ रहा है कि मैं जो है बेड़ा पार लगाने वाला नबी, उस हालत में भी ऐसे 19-20 नहीं रहेगा, वो 90-10 का मामला रहेगा, 90 गुनाह रहेंगे उसके। और नबी का नाम लेगा, अल्लाह मैं तेरे रसूल का आशिक था, मैं उसको तो गुमान है ना, यार बहुत बड़े बड़े कवाला नाच रहे, कवाला का प्रोग्राम कर रहा है, कितना बड़ा लेगू जाएगा तोशा, तो उसे अल्लाह ताला समझाना सर बोलेगा, जा वो नबी को बोलेगा ये देखो तुम्हारा आशिक है, इसकी सिफारिश तुम करते क्या। रसूल देखिए क्या क्या करता था, अरे इतना बड़ा वलीदार था, इसकी हम सिफारिश अल्लाह तू देख ले क्या करता था, इस टाइप की सिफारिश अल्लाह ताला करता। तो यहाँ हमें क्या बता रहे हैं, झूठे किस्से। मैं बोल रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री में किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया, तीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब ऐसा किससे झूठा किस्सा मस्जिद में बैठकर बोला गया, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है, ये झूठी बात है, ये बताया जा रहा है मुसलमानों में। इस टाइप का जो अगर गिरेंगे तो ये नहीं होने वाला। अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहा है कि हर जान को मौत का मजा चखना है, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे अजर पूरे मिलेंगे, अच्छा रहेगा तो अच्छा पूरा मिलेगा। वो भाई वो जो आखिरी सूरत में वो जो ज़र्रतन शर्र यरा ज़र्रतन खैर यरा जो है, जर्रे के बराबर भी रहेगा तो अपनी नेकी देख लेगा, और बुराई जो देख लेगा। और फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, और दोज़ख से जो दूर किया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस वो मुराद को पहुंच गया, उसकी मुराद पूरी है, उन्हें पहुंचा मुराद को, जो जन्नत से बचाएगा और जहन्नुम से बचाएगा और जन्नत में दाखिल किया गया। और दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी आज का छोटा टुकड़ा है। वमा मताउल हयातुद दुनिया इल्ला गुरूर, दुनिया की वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सॉरी दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के। गुरूर के माने धोखा, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये सब धोखा है, ये हकीकत चीज नहीं है, ये इसकी हकीकत नहीं है, कुछ धोखा है, ये गुमान है हमारे लिए। अल्लाह ताला जो सूरह बकरा में हम देखे 4थी रुकू के अंदर के, जन्नत में मुझे फल दिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे
کہ یہ پھل تو ہم کو دنیا میں اللہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اس سے ملتی اس کی ڈپلیکیٹ کاپی دی گئی تھی. یہ سب ڈپلیکیٹ ہے، اصل چیز وہ زندگی ہے، وہ ناپائیدار ہے، وہ زندگی ہے، کبھی نہیں ختم والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمانا، یاد رکھو یہ جو نافرمانیاں کرو گے کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کی شان و شوکت کے پیچھے، چمک دمک کے پیچھے. یہ سب دھوکہ ہے، یہ مرغ جڑ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، سراب جو بولتے ہیں، اویسس کیا بولتے ہیں، اویسس بولتے ہیں شاید، وہ ہے، وہ ملے گا نہیں ہمارے کو. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سورہ فرقان میں بیان فرمایا کس طرح سے رہیں گے لوگ جو ایمان سے خالی دیگا لے کر جائیں گے، ان کا معاملہ ایسا رہے گا کہ وہ سراب کے جیسا رہے گا، مرغ جڑ، بھاگتے 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 رہے گا. وہ بندہ وہ دیکھا دور ہی جائے گا، وہ کہاں پانی رہتا ہو، پھر تھک کر پڑے گا تو وہاں اس کو پانی نہیں ملے گا، اللہ ملے گا، اس کا حساب لے کر بیٹھا. اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں سوائے دھوکہ کے. لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یہ بات دیکھو یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں تاکید فرمائے، الگ الگ چیز الگ الگ طریقے سے. تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، جان اور مال سے ضرور آزمانے تمہارے ہونے والے، ضرور تقاضے آنے والے. ایک چیز ایسے آنے والی ہے کہ ابھی اللہ کا مقام ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر اگر اتریں گے تو ہمارے جان کو تکلیف ہونے والی، ہمارے کو تکلیف ہونا پڑنے والی، ہماری نیند جانے والی ہے، ہم کو چلنا پڑنے والا ہے، پھرنا پڑنے والا ہے. یعنی تو مال جانے والا، یہ کام کریں گے تو یہ دھندا جا رہا ہے، یہ کام کریں گے تو یہ آنے والا ضرور. میں سورہ عنکبوت کی بھی آیت بتا تھا، کس حالت میں اتری آیت وہ بھی بتایا. حضرت کباب بن عرب رضی اللہ عنہ کو آنکھ پر لٹا جانے کے بعد جب سوال کیا تب اللہ نے بیان فرمایا کہ ضرور آزمانے والا تم کو اللہ، تم اپنے جانوں اور مالوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی، اور مشرکوں سے بھی. دونوں ٹائپ کے لوگ، مشرک یعنی یہ اس وقت کے تھے، وہاں آج مشرک انڈیا میں نہیں، یہ جو ہمارے جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں، ان سے اور اہل کتاب سے یہود اور نصارہ تھے. تم ضرور سنو گے ان سے دکھ دینے والی باتیں بہت سی. یہ چالو ہے ہمارے اوپر، یہ بیٹیوں کو دقیانوسی ہے، عورتوں کو کوڑ کر رکھتے، عورتوں پر ناانصافی کرتے، 3 طلاق کا معاملہ، پھر دین کی کئی باتوں کو نکال کر بتا کو دکھ دینے والی باتیں چالو ہے کہ نہیں ہمارے ہمارے اوپر. نئے نئے باتیں لا رہے ہیں، ان کو روزے ایسے، ان کی نماز ایسا، ان کا حج ایسا، نئے نئے شریعت کی باتیں لا رہے ہیں، وہ حلالہ کے بارے میں برباد بدنام کر کے دکھ دینے والی باتیں تم ضرور سنو گے. یہ ہونے والا تمہارے ساتھ، جان و مال کی آزمائش بھی ہونے والی، اور تمہیں اسی ضرور دکھ دینے والی باتیں سنو گے بھی. یہ دیش دھروہی ہے، یہ سب باتیں سننے مل رہی نہیں، سارے باتیں سننے ملے گی، مگر تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بہت بڑا کام ہے، ہمت والا کام. صبر نہیں ہے، عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کے خلاف ہے بول کے ہیمرنگ کر لیں گے، ہم سب عورتوں کو لے جا کے باہر چھوڑنا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں جاؤ، پھرو، کالج پڑھو، ادھر پڑھو، چاہے ہم بہت ایڈوانس. تعلیم نسواں، بڑے بڑے الفاظ اردو کے خطرناک، بڑے بڑے اردو داں، داڑھی نہیں مچا نہیں، کوٹ پہن کر آ کر بڑے بڑے لیکچر دے رہے، تعلیم حاصل کرو، ایسے حاصل کرو، ایسے حاصل کرو، زندگی میں کچھ کرے سو نہیں. کیا کرو 50 سال 40-50 سال بھر آپ نوکردارا ہے پہلے کے، برا مت لگا لو. آج سے 30-40 سال پہلے 10ویں پاس میں بلا نوکرا دیتے تھے، 12ویں پاس میں بڑی نوکری، گریجویٹ ہو تو کلاس 1. اب انہوں نے ہم عقل سکھا رہے ہیں، کچھ بھی محنت، کچھ بھی ٹیلنٹ نہیں سے نوکرا لگے سے، کچھ لوگ محنت کر کے لگے. جنرل بات بولتا ہوں، ہمارے میرے خود ہی خاندان میں کم سے کم ریٹائر ہوئے سے 30-40 جنے ریٹائر ہوئے سے، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آیا، بڑے بڑے باتیں کرتے، پورا اپنے بچوں کی زندگی سے برباد کرتے. وہ اس حساب سے اپنے اگلے کی زندگی بہت کم محنت میں ملا. بھائی آج بہت الگ چیز ہے. پھر وہ لوگ ابھی تعلیم نسواں، بڑے بڑے وہ فلمی اسٹار، پہلے خان صاحبہ، گانے والے صاحب، وہ صاحب وہاں کعبے میں آزاد دیے گئے تھے، کب دیے گئے معلوم نہیں، یہ سارے صاحب لوگوں کی بات آؤں گی. تو یہ کر کر کے جو ہے نا تعلیم نسواں کر کے آج اس کا رزلٹ ہم کو دیکھنے مل رہا ہے. ہر مہینے کے اندر 2 مہینے میں 25-30 لڑکیاں جو غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ کے جا رہے ہیں. یہ بات ہے. صبر کرے ہوتے تو ہمارا قانون. اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا اس کے پہلے، تم کو ضرور یہ لوگ تمہارے دین سے پھیلنے کی کوشش کریں گے. تم کیا کہو، ان الہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہے. بھائی تم کیا بھی کرو، تم آگے جاؤ، بہت آگے بڑھو، ہم کو نہیں ہونا. یہ بات ہمارا ہونا چاہیے. دیش دھروہی بولے کیا کرنے کا ہم کو، ہمارے کام کرتے رہو. آج مدرسے کے اندر جھنڈا وندن کرا، اتنے بڑے کام کر رہے ہیں. صبر کرے ہوتے تو
تھوڑی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ بھائی. اس حالت میں اگر تم صبر کرو گے تو یہ بہت بڑے ہمت والا کام ہے, یہ عزم الامور ہے, اس کے نتیجے آئیں گے ضرور. اللہ تعالیٰ اس کی شروع آیت کہاں سے کی, دیکھو تم کو ضرور آزمانے والا بھائی, یہ آزمائش ہے. تو اب تو بڑے بڑے علماء بھی, اب تعلیم کے بارے میں کون کچھ بولنے تیار اس نہیں, ٹی وی کے بارے میں کون کچھ بولنے تیار نہیں, سمجھ اس کو ٹیک اٹ گرانٹیڈ لے, اس کے ساتھ ہی جینے کا. اب کیا ہے, اب تعلیمی اداروں کو اس لیے مجھے بولنا تھا, مجھے قرآن سمجھ میں, میرا بھی ادارہ تھا, میں پہلا اس کو بیچا بند کر رہا تھا, مجھے بولنے کا یہ حقیقت. آج کا تعلیمی ادارے کا مطلب ہے زنا کا اڈا. اتنا زنا خوری عام جو ہو رہی دنیا کے اندر وہاں سے شروع ہوتی, بچوں کے ذہن میں جو ہو کر بچے جو شروع کرتے زنا کے اندر, وہاں سے شروعات ہو رہی. کچھ بھی نہیں آج. یہ چیزیں ہیں, ہم کو صبر کرنا چاہیے تھا, ہماری بیٹیوں کو سنبھالنا چاہیے تھا, ان کو جو ہے ہمارے اور تعلیم اور وہ جا کر حدیثوں کی باتیں بتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا, کون سا علم ہے, کون سی اسکول کا علم ہے, کون سی یونیورسٹی کا, کون سے کالج کا, کون سی ڈگری, کیا وہ ہے علم. مطلب کیا ہے, وہ علم جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے اور ہمارے آخرت بنے, عام عوام کا فائدہ. وہ یہ جو کریئر سسٹم ہے نا, یہ ٹوٹل یہ دوڑ ہے, یہ اپنے سے سب کو پیچھے ڈال کر کسی بھی کیا بھی کین پرکار سر پر پیر رکھو, کاندھے پر پیر رکھ کر آگے جانے کی ریس ہے, اس میں تم اچھا راستہ اپناؤ, یہ ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں کیا بھی اتنا گھٹیا چیز ہے, بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں پرائمری میں پڑھاتے, بڑے سوتنتر سینانی کی کہانی, سنت مہاتماؤں کی کہانیاں پرائمری پر جب بچوں نا وہ عقل بھی رہتی, اور جب جاتی ہے BE کی ڈگری لینے, اس کو آگے چل کر سسٹم چلانے کا ہے, وہ جا کر ایگزیکٹو انجینئر بننے والا, سرکل بننے والا, سرکل چیف انجینئر بننے والا, اس کو دنیا کیا چلانے کا ہے, ڈاکٹر بننے والا, سول سرجن بننے والا. وہاں کچھ بھی نہیں, مورل ایجوکیشن ہی نہیں, زیرو. مطلب کیا ہے, خود پرستی کے لیے جو ہے ریس لگا کر تعلیم دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت سی اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. یہ آیت کو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے, تم کو اب تم اپنے مال اور جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے, اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تم کو دکھ دینے والے بہت سی باتیں. اگر اس حالت میں تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو بے شک یہ بہت بڑے ہمت والوں کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. پچھلے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے, کرنا کیا چاہیے تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا بار بار کہ تم اسے لوگوں کو تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا اور اسے نہ چھپانا. کتاب کو جو ان کی کتابوں جو اہل کتاب کو عہد لیا گیا تھا, اس کو لوگوں کو چھپاؤ مت, اس کو ضرور بتاؤ. اور انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. وہ کتنا برا ہے, وہ خرید رہے ہیں, یہ تم نہیں کرنا بول کے بتایا. تم ان کی باتیں سنو گی, دکھ دینے والے باتیں سنا دو. قرآن پر رہ کر تم کو قرآن پہنچانا ہے, تم کو تاکید دی گئی ہے. پچھلے نبی امتوں نے یہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کی تو کتنی تاکید ہے تورات کے اندر کے, انہوں نے بتایا کہ ہر ان کے 12 قبیلے لوگوں کو کہا کہ قیامت تک سسٹم یہ ہونا چاہیے, ہر سال پورے لوگ شہر کے لوگوں کو بٹا کر ایک بار پوری کتاب سنایا جانا. جو بستیاں رہیں گے ہمارے یروشلم کے اندر جب جاؤ گے تو بڑے بڑے پتھر گاڑ کر اس کے اوپر پورا لکھنا, اپنے دروازے پر لکھو, اپنے پھاٹکوں پر لکھو, ایک کتاب لکھ کر لگو, تم کو چلتے پھرتے اس کا سمجھنا. اتنا تاکید کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. وہ تاکید پھر ہم پر لاگو ہے نا. ہمیں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو ضرور آزمایا جائے گا, تم صبر کرو تو بہت ہمت والا کام ہے. اور مثال ان کی دی جا رہی ہے, ان کو بھی بولے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا, تمہیں اس کو واضح کرنا ہے, دکھ بھری باتیں سن کر اس کا ریاکشن نہیں دینا ہے, ہمیں اپنے اس پر قائم رہنا ہے, اس کو واضح کرنا ہے. ہم اپنی بچیوں کو رکھ کر گھروں میں رکھ کر جو ہم کو دینی تعلیم دیے ہوتے یا دنیائی تعلیم دینے کے بھی ایسا سسٹم کیے ہوتے, یا پھر یہ بہت سارے ریاکشن, میں 2 مثالیں دے رہا ہوں, بہت سارے ریاکشن ان کے باتوں کو ریاکشن دے رہے ہیں. یہ سارے اگر چیزیں ہم کیے ہوتے تو دین واضح ہوتا تھا, قرآن سمجھ میں آتا تھا کہ ان کے اندر کتنی اچھی سسٹم ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, ان کو تاکید دی گئی تھی اس کو مت چھپاؤ, لیکن انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال کر تھوڑی سی قیمت حاصل کی, یعنی دنیا داری ان کو مل گئی. اس کے اوپر چلیں گے تو کہاں دنیا داری مل گئی, عیش و عشرت سب چھوڑنا پڑ رہا. تو تھوڑی سی قیمت انہوں نے حاصل کی. بہت برا ہے وہ جو خریدتے ہیں قرآن کو چھپا کر, کتاب کو چھپا کر جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں, دنیا میں واہ واہ مل رہے, ٹیمپرری, بہت بری چیز ہے. ہمیں چھپا کر رکھنا چاہیے تھا, اس کو بتانا چاہیے تھا, اس کو دکھانا چاہیے تھا, ظاہر کرنا چاہیے تھا, چھپانا نہیں چاہیے تھا. اس کی قدر کی جائے گئی. اب
अब ये लोग, मैं भी इनको यही बोलता हूँ, कभी मेरे सामने निकलते कभी महिलाओं के बाद, तो मैं इनको बोलता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम पाश्चात्य संस्कृति अपना कर हमको नाम रख रहे हो, तुम्हारे धर्म में कहाँ है? हिंदू धर्म में नहीं है, पर्दा है। हिंदू धर्म में देवर के सामने जाने से सख्त मना किया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है देवर मौत है। कितना हमारे अंदर साम्य है, लेकिन अभी उनके पास तो किताबों को 5000 साल पीछे डाले थे, उनके अंदर कहाँ रहना था। लेकिन उनको अभी ब्रिटिश राज में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, इसकी वजह से जो है पश्चिमात्य संस्कृति अपना कर उन्होंने हमको नाम रख दिया। तुम तुम्हारा धर्म छोड़ेंगे, हम छोड़ना क्या? ये उनको जवाब दिया जाना चाहिए था जब उस वक्त, आज से 25-30 साल पहले, जब मुसलमानों को दकियानूसी कहा जा रहा था कि औरतों को बाहर नहीं भेजे, उनको जवाब देना चाहिए तुम्हारे धर्म में तो कहाँ है वो? नहीं बोले, हम भी लाए। तो उसके गलत नतीजे हमको नजर आ रहे हैं, और आगे चलते रहे और ज्यादा आज नहीं रोका जाए तो बहुत बुरे नतीजे आने वाले हैं। ला तहसबन लज़ीना यफ़रहूना बिमा आतौ व युहिब्बूना अन युफ़्तू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिन अज़ाब व लहुम अज़ाबुन अलीम। और आप हरगिज ना समझे जो लोग खुश होते हैं जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया अपने किए पर, और वो चाहते हैं कि उस पर उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहशुदा न समझे अजाब से, और इनके लिए दर्दनाक अजाब। ये कौमों का हाल होता है, कुछ भी नहीं करके अपने आप को बड़ा समझते और तारीफ बुरा, बहुत अच्छी कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं, इनका धर्म बहुत अच्छा है, हम शांति का धर्म है। ये उन्होंने करते थे, ऐसा करते थे। तो ऐसा कितना भी अपने आप को बोल बोल कर खुश करते थे, लेकिन ये अजाब से बचने आने में अल्लाह ताला में इनको अजाब मिलकर रहने वाला है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जमीन और आसमान की बादशाह अल्लाह ताला के लिए है, वो हर शय पर कादिर है। ऐसा मत समझो कि इतने लोगों को कैसा उठा कर लेगा, कहाँ से लेगा, इतना सारा हिसाब कहाँ रखना, सब कुछ करने पर कादिर है, इनको इनकी सजा देने पर कादिर है, नेक लोगों को उनको जो अजर देने पर कादिर है। अभी आखिरी आयत सूर्य की, वही जो है सूर्य के जैसा पिछले कंक्लूजन, पूरे मज़ामीन का कंक्लूजन छोटे छोटे आयतों के अंदर है। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। पिछले सूरों के दो रुकू जो गए अल्लाह ताला की निशानियां बयान फरमा रहे। एक आयत में आया बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के उलट फेर में अकल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। अब इसको पूरा जोग्राफिया निकालो, पूरा एक आयत में कैसा कैसा दिन बदल रहा, कैसा कैसा फिर रहा, किस तरह से गैलेक्सीज है, किस तरह से सूरज है, सूरज की एनर्जी किस तरह से आ रही है, जमीन कैसा फिर रही है, रात में क्या होता है, दिन में क्या होता है, कितनी एनर्जी रात में मिलती, कितनी एनर्जी दिन में मिलती, दिन में रात की ठंडक में क्या काम होते हैं हमारे लिए, रात दिन की गर्मी से धूप से क्या क्या होती है, सब उसके अंदर। अब ये क्यों, अब ये बगैर ऐसा तो नहीं हुआ सूरज और जमीन आपस में प्लानिंग करके ठहरेगा तो यहाँ ठहरता यहाँ ठहरता, ये ऐसा की बहुत बड़ी प्लानिंग का नतीजा है। और ऐसा प्लानर है जो दोनों के ऊपर है, दोनों भी जमीन और सूरज दोनों उसके कब्जे कुदरत में। तो कोई प्लानर है तो प्लानिंग है तो प्लानर है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी निशानी है। और इसके अंदर जो इंसानों को जो बनाया, सारी चीज़ों की खिदमत, सारी चीज़ें अल्लाह की सेवा में लगाया, खिदमत में लगाया। और एक इंसान एक ऐसी चीज़ बनाया जिसको अकल दी, फर्क करने का उसको मादा दिया, हर चीज़ में फर्क कर सकता है, इल्म है, और खोज करके नई नई चीज़ें ढूंढ कर निकाल सकता है, हर चीज़ के पीछे की हिकमत मालूम कर सकता है। और उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ है, अच्छाई है, बुराई है, अच्छाई जो प्रशंसनीय है, अच्छाई का बदला अच्छा मिलना चाहिए, बुराई का सजा होना चाहिए, सबको मालूम है। ये सारी चीज़ें लगाकर जो जिसको भेजा उसको अकल वाले के लिए जो है इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला फ़क़िना सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। और जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हुए और बैठे हुए और लेटे हुए अपने करवट पर याद करते रहते हैं, और आसमान और ज़मीन और आसमान की बनावट के अंदर गौर फिक्र करते रहते, कैसा बना, इसके पीछे क्या हिकमत रहेगी, सारे के पूरे इंसान को कैसे क्या कब्जा दिया, हर मखलूक के ऊपर इंसान है। तो ये क्यों बनाया गया अल्लाह, मुझे इतना गौर करने की ताकत क्यों, क्या दिया, इसके पीछे क्या है। तो उसको वो लोग जो है ये बात समझ सकते हैं कि जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने इतना सब देकर नवाजा है, जिसको अकल दी, अच्छे बुरे का फर्क करने की तमीज दी, अच्छाई है बुराई क्या है, अच्छाई है, बुराई वो भी उसको दिया है, बात की हिकमत निकालने का भी, उसके पीछे की बात सोचने की भी अकल दी, और पूरी कायनात, पूरी जमीन पर की करोड़ों नेमतें उसके कब्जे में लगाया। तो ये बात, इस पर गौर फिक्र करेगा तो आदमी समझ सकता है कि इसका हिसाब किताब होना लायक। बाकी का तो क्या भी नहीं ना, उनको कुछ इख्तियार और चॉइस का इख्तियार दिया, सब में बड़ी बात।
جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا، اس کو کھلی چھوٹ دیا، ہر چیز اسے قبضے میں لگایا. اس پر غور کرے گا انسان تو بات سمجھ سکتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا تھا. تو وہ لوگ جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو پہلا جو اس کی 6 آیتیں جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بارے میں واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیتیں پڑھے، رونا شروع کرے، پھر اس کے بعد باہر جا کر بیٹھے، باہر جا کر بہت دور تک بیٹھ کر آئے، رو رہے تھے. پھر نماز پڑھے، نماز میں یہ آیتیں پڑھے، رو رہے تھے. پھر آیت پڑھتے پڑھتے سو گئے روتے روتے، تو آنکھ کا پانی ایسا آگے تک گیا تھا، اتنا رو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہودی کے کچھ لوگ آ کر پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ید بیضا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑی کو اچھا کرتے تھے، تم کو کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آیتیں پڑھ کر سنا مجھے اللہ نے یہ دیا. تو ان کے سارے معجزے کے اوپر سب میں بڑی معجزہ ہے. اس کو بہت غور و فکر کرنے کے، بہت ڈیٹیل، بہت ڈیپ اس کے اندر گہرائی سے بتایا گیا. تو یہ غور کرنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا. اور اس کی جو بہت بڑی فضیلت ہے تہجد میں پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نماز کے بعد دعا میں روز پڑھتے ہیں. اور غالباً جو قصہ جو ہے شب برات کا جو قصہ ہے وہ اس کا قصہ ہے، وہ لا کر اس میں ملایا گیا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے روئے، باہر جا کر یہ کرے، جو وہ قصہ یہ ہے ایکچولی. اور وہ جو ہے شب برات کا بھی یہی تو بتاؤں گا میں، وہ جو ہے وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے بہت غلط قصہ ہے. وہ جو ہے وہ جو حدیث ہے ضعیف حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع حدیث ہے. موضوع ہے نا گھڑی ہوئی حدیث، اس کے اندر وہ بہت غلط ہے. اس میں ہم غور و فکر کریں گے بعد میں. تو یہ ایکچولی یہ ہے میرے حساب سے یہ بھی ایک قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے. تو اس کو وہ گھڑ کر وہ بنایا گیا بعد میں. تو یہ حدیث بہت چھپائی جاتی ہے، وہ حدیث بتائی جاتی ہے ہمیشہ. تو یہ جو لوگ ہیں غور و فکر کرنے والے، اس کو سمجھ میں آتا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے، اچھے کام کا بدلہ اچھا ملنے والا، برے کام ہم کو معلوم، ہم خود کرتے نا. ہمارے آدمی اقتدار ہے تو کیا کریں گے؟ اچھے کام والے کو انعام دیں گے، برے کام کرنے والے جیل میں ڈالیں گے. یہ پہلے سے ہے، میں مثال اس کے پہلے دے کر بتایا تھا. ہر برے سے برا انسان رہے گا تو بھی انہیں کیا کرنے گا، اس کو اچھا ہی اچھی لگتی ہے. اور سب میں برا انسان جو دنیا کا سب میں برا انسان، اس کو گناہ کر کے خوش ہوتا انسان رہے گا، مرڈر کر کے ہنستا رہے گا، کسی کا مال اڑا کر ہنستا رہے گا، خوش ہونے والا انسان ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے گا تو اسے اچھا لگتا ہے، اسے برا لگنے والا. یہ تمیز جو اللہ نے دی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو ان کی دعا کیا رہی تھی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب، اے ہمارا رب، تو نے اس کو بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے. بہت حکمت والی چیز ہے، بہت حکمت ہے تیری اس کے پیچھے بنانے والی. فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، تو بہت پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارا رب، جس کو جہنم میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑا ہوگا، اس کے ساتھ بہت بڑا ہو گیا، اور وہ اخزیتہ پکڑ لیا گیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہونا. یہ پہچان نہیں سکتا ہے. شروع میں میں بتاتا انسان کے اندر وہ چیز ہے، غور و فکر کرے گا تو پہچان سکتا، سمجھ سکتا ہے انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، سمجھ سکتا ہے. آج کافی لوگ بھی دیکھو، ان کو کچھ بھی معلوم ہے، پھر بھی بولتے اس کا برا کرنے سے پہلے سوچتے جان ہمارے بچہ تک سامنے آئے گا نہیں. کیوں سوچتے؟ وہ اندر سے ہے ایک بات، کون تو ہے بیٹھی ہوئی طاقتوں پر. یہ چیز اللہ نے لگائی ہے. غور و فکر کریں گے تو اس سے زیادہ آگے پہنچ کر بتا سکتا ہے کہ اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈالا گیا وہ بہت اس کا بہت برا ہو گیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو ان کی دعا آگے کیا رہتی؟ وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ جب کائنات کو اللہ نے بنا کر جو انسان کو اتنا بنایا اور وہ آخرت میں حساب لینے والا پہچانتے، تو رسول کو بھی حق مانتے. اللہ نے انتظام ضرور کوئی کیا رہے گا. اتنا جب ہم پر رحم کیا، کروڑوں رحم کیا ہے، تو ایک رحم اور بھی کر سکتا ہے. اللہ ہمارے لیے کوئی گائیڈ بھیج سکتا ہے. تو ان کا کہنا رہتا ہے اے اللہ، اے ہمارا رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم اس کی بات سن کر ایمان لائے. رسول پر ایمان لاتے ہوئے جو غور و فکر کرنے والے لوگ رہتے، جن کے دل نرم رہتے، جو کبھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں رہتے، کسی سے خواہ نفرت نہیں کرتے، ہر چیز کو پہچاننے کی جس کی فطرت رہتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہچاننے کے رسول کا آنا لازمی ہے، آئین آنا ضروری ہے. کچھ چیزیں اللہ نے چھپائی ہے، بتانے والا کوئی تو ہونا. تو ہم نے منادی کرنے والے کی منادی سنی ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو ہم نے اس پر ایمان لایا. آئے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے برائیوں کو دور، ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد.
ایسے لوگوں کو یہ بھی گمان رہتا ہے کہ ہم تو کامیاب تو نہیں ہونے والے, کچھ بہت چھوٹی موٹی کامیاب رہیں گے تو اللہ کا رحم کی ہمیں ضرورت ہے. یہ لوگ جو نیکوکار لوگ ہمیشہ استغفار کرتے تھے, وہ کبھی کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر کر آپ بیڑا پار رہا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خود جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو صورت ہے اس کے اندر جو آخری صورت ہے قرآن کی آخری وہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح, ارائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جو ہے دین کے فوج در فوج لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. پہلے تو ایک آدمی بھی نہیں آ رہا تھا, 10 آدمی بولے تو 10 کے 10 تم کو جو ہے برا برا کہتے تھے. جب اللہ کی مدد اور نصرت ہے تو تم نے دیکھ لیا کہ فوج در فوج دین میں آنے لگے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, بس اب اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کا استغفار کرو. کسے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا. سوچو کیا ان کی زندگی میں استغفار کرنے کی ضرورت تھی رہی ہے. یہ نیک لوگوں کا کام ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کتنا استغفار کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ جو رہتے وہ بالکل اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی, وہ استغفار بھی کرتے, آئے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دو, تو ہمارے رسولوں کو ساتھ ہمارا وعدہ کیا, رسولوں کے ذریعے ہم پر وعدہ کیا ہے, اور ہمیں قیامت کی جو رسوا مت کر, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرنے والا. ایسی دعا ان لوگوں کی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عملا عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم, بس ان کے رب نے ان کی دعا سن لی. اب وہ لوگ کیسے تھے واپس دوبارہ آگے بتایا جا رہا ہے. دعا قبول کر لی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرنے والا. اللہ کے راہ میں اس کی دعا قبول ہونے والی ہے. اس کی چھوٹے موٹے غلطیاں اللہ درگزر کرنے والا ہے. اور میں محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا. تم میں سے یا مرد ہو یا عورت ہو, تم ایک دوسرے کی جنس ہو. اس معاملے میں اللہ کے نظر میں سارے مرد اور عورت ایک ہے. سارے معاملات میں اللہ کی نظر, یہ کسی نے بتایا نہیں, جواب دیے نہیں جو نام رکھنے والے تھے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے میں کسی کی محنت کی ضائع نہیں کرنے والا. تم چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو, تم سب میری نظر میں برابر ہو. تم بعض کے ایک جیسے ہی ہو. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو. پتہ نہیں لوگ ہمارے پر الزام لگائے, ہم اس کو بتانے کے بجائے ریاکشن دی. کئی مرتبہ قرآن میں بیان فرما, صرف شادی ہونے کے بعد میں میاں بیوی میں بیوی کے اوپر ایک درجہ مرد کو دیا ہے. وہ کیوں دیا گیا ہے بتائیں. سوسائٹی, انسان سوشل اینیمل ہے, سماجی جانور ہے انسان. سماج جو بنتا ہے وہ گھر سے بنتا, فیملی سے. سماج کی جو یونٹ ہے, جو گھٹک, وہ یونٹ فیملی ہے. فیملی ہے تو سماج ہے, نہیں تو جانوروں کے ساتھ نظام ہو جائے گا. وہ فیملی سے تو انسان مل کر رہتا ہے. وہ فیملی کی جو انسٹیٹیوٹ ہے, وہ انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایک لیڈر رہنے کی ضرورت ہے. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں 2 بڑے لوگ نہیں رہ سکتے, ختم ہوتے اس کا نظام. اس لیے مرد کی طاقت زیادہ ہے, مرد کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی, اس کو کام بھی زیادہ لگا ہے, وہ کماتا لاتا کرتا ہے, اس لیے اس کو مرد سے ایک درجہ زیادہ ہے. باقی کے سارے معاملات میں اللہ کے نزدیک جو ہے مرد اور عورت ایک ہیں. وہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہاں کہ میں نے تمہاری دعا سن لیا, اس لیے کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تم سب ایک جیسے ہو. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی, اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے, ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کروں گا, ضرور ان کو باغات میں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے, اور بہترین ثواب اللہ کے پاس. یہ ہونا چاہیے. بات اس کے پہلے بھی دیکھی, سورۃ توبہ کی بھی میں آیت بتایا کہ یہ جو یہ 8 چیزیں, یہ اگر مشہور تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں نکلنے سے, تو تم دفاع ہو جاؤ. یہاں پر بتا رہا ہے اس کے راستے میں نکلنا, ستائے گئے, مارے گئے اور قتل ہو گئے, ایسے لوگوں کی میں ضرور جو ہے گناہ دور کروں گا, اللہ کا وعدہ ہے. اور آج میں بار بار بتا رہا ہوں, تو میری تفسیر سن کر نہیں بولا, جو قرآن کے الفاظ ہیں جیسے ویسا بیان فرما. اب میں اس باتوں پر زور دے رہا تو ایسا مت سمجھا کہ انہوں الگ ہے ادھر کی ادھر کے, دوسرے سوچتا جماعتوں سے ہم کو جوڑوں مت. میں ہمیشہ بتاتا ہوں, آج انڈیا میں یہ کام کرنے کے لیے چاٹا مارنے کی ضرورت ہے. وہ کیسا فارمولا تم کو بتانا رہا ہے انشاءاللہ, وہ سب کرنا پڑے گا. یہ چیز ہم کو پہنچانا پڑے گا. اور کیا بھی کام نہیں, اتنا پہنچا کر بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ دیکھ لینا رہا. ہمارا کیا کام نہیں, ہم کو چھڑی اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کن کے گناہ دور کرے گا.
وہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور ان کے دعا ان کے گناہ کو دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور داخل کروں گا جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، بہترین ثواب اللہ کے پاس سے ہے. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں جو کافروں کا چلنا پھرنا تم کو دھوکہ نہ دے. یہ پہلے بھی کہا، آج بھی الگ الگ مطلب بھی گیا، الگ الگ طریقے سے بیان فرما رہا. کافروں کی چلک پھلک میں تم دھوکے مت پڑو. انہوں بھی کر رہے ہیں، اپن نہیں کرنا ہے کہ وہ بھی جا کر جو ہے تم گناہ میں پڑ جاؤ گے. یہ مت کرو. تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے گا. یہاں پر کہا گیا وما متاع الدنیا الا غرور، غرور کے معنی دھوکا. لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کی چلک پھرت جو ہے، کافروں کی چمک دمک تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا تھوڑا شامل ہے. یہ متاع جو ہے مراٹھی میں ہے وہ لفظ مال متاع، متاع الدنیا، یہ مال متاع جو ہے یہ لفظ ہے دنیا کا ساز و سامان. قلیل بہت تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم بئس المصیر، بہت بئس المصیر، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور بہت بری ٹھکانہ. کافروں کے جیسے کام، انہوں کریئر کے پیچھے لگے، ہم بھی کریئر کے پیچھے لگے. انہوں نے ساری چیزیں جو کچھ بھی دنیا میں رشوت کا نظام قائم کیا، ظالمانہ نظام قائم کیا، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو کوآپٹ کر کے ہم بھی جو ہے لوٹ رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک جملے میں ان کی چلک پھرت ان کی دوڑ دھوپ، ان کی چمک دمک تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کا تھوڑا مال و متاع ہے، اس کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ جہنم اور بہت بری مثال. ان کے پیچھے مت نہ ہو. اب جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آگے جا کر پڑھنے والا ہے، بولیں گے، جا کر گرنے والا ہے، بولیں گے تو کون ان کے راستے پر چلے؟ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر الابرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں. دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کمانا، سننے کا پہاڑ کما سکتے ہو، لیکن جائز طریقے سے. ہمارا جو ذمہ داری پہلے وہ ذمہ داری کو نبھاتے کمائیے. یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کام ذمہ دیے تھے، کچھ کو اوپر فنڈنگ کی ذمہ داری تھی، کچھ جو ہے محنت کر رہے تھے، کچھ جان لگا رہے تھے. اس چیز کا ہونا سارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا، اللہ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانا. یہ مقصد سے ہر کام کرو، سونے کا پہاڑ کماؤ، لیکن مقصد اس کے پیچھے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنات باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. یہ گئے بر پر ہوتے نا، پانی لا کر رکھتے نہیں، وہ ہے. اور وما عند اللہ خیر الابرار، اللہ کے پاس جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت الگ چیز ہے. وہ معلوم ہے، ہم کو بتایا نہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی قرآن میں کئی مرتبہ نزلا مہمان نوازی ہے. گئے بر پر جو دیتے نا وہ ہے جنات باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت الگ چیزیں ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہ اللہ کا انصاف دیکھو کیسا ہے. اسی کو اللہ کہہ سکتے، یہ اللہ ہی بول سکتا ہے. اب اتنا پچھلے 20 رکوع سے اہل کتاب کے بارے میں لعنت ہوتے گئی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تمہاری طرف جو نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہی لوگ ہیں، ان کے اللہ کے پاس ان کا بھی اجر ہے. تو تم جو ہے کہیں کسی کافر بستی پر، کسی اہل کتاب بستی پر حملہ کرو گے تو سب کو یہ جیسا مت کرو. ان کے اندر کچھ لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد باز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ڈھیلے مت پڑو. تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہارے دکھ دینے والے باتیں کریں گے، تمہیں بدنام کرنا شروع کریں گے، تمہارے دین کی خامیاں لوگوں کے سامنے لا کر بتانا شروع کریں گے. 4 بیویاں کرتے، انصاف نہیں کرتا، ایک کے ساتھ 3 بار طلاق بولے تو کہاں جانا، ایسا تم کو بدنام کرتے بیٹھیں گے. تم اس کے مقابلے مضبوطی سے رہو، اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو پیش کرتے رہو، اور مقابلے میں مضبوط رہو. صابروا رابطوا، اور جنگ کی تیاری کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ. تمہاری جو مراد ہے دنیا میں غالب آنے کی اور قیامت کے دن جنت پانے کی مراد کو پہنچنا ہے، تو مقابلے میں مضبوط رہو، قدم ڈگمانا نہیں پڑے. کیا ہونے والا ہے؟ تمہاری بدنامی ہوگی، تم کو دکھ بھری باتیں سننے ملیں گی، تمہارے دین کو بدنام کیا جائے گا. اس کے اندر تم مضبوط رہو.
قدم ڈگمگانے نہ پائے تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے مومن ہونے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جانے انجانے میں ہم کو کدھر سے ڈھکل کر اللہ ادھر لے جائے، ہم کو تو راستہ معلوم نہیں ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو ایمان عطا کیا اس طرح سے ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کے فضل سے جو ہے سورہ آل عمران ختم ہو گئی، ان شاء اللہ سورہ نساء شروع ہوگی۔